فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي سبحان اللہ سبحان اللہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي سبحان اللہ والقرآن العظیم سبحان اللہ عرشوں کے مالک رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، ارشاد فرمانے والے اللہ، تعریف کرنے والے اللہ، توصیف کرنے والے اللہ، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، پیارے پیغمبر رحمت عالم نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا اللہ فرماتے ہیں، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو جو کچھ بھی عطا کیا ہے وہ ساری دنیا سے اعلیٰ اور نرالا عطا کیا ہے۔ ہم نے جو منتخب کیا ہے، چونکہ آپ سب سے زیادہ عظمت والے نبی ہیں، میں نے جو عظمت والی چیزیں چنی ہیں وہ آپ کو ہبہ کر دی ہیں، بخش دی ہیں، آپ کے لیے میں نے چن کے رکھی ہیں، کیونکہ آپ مصطفیٰ بھی ہیں، آپ مجتبیٰ بھی ہیں۔ میرے پیغمبر آپ چونکہ ساری دنیا سے اعلیٰ بھی ہیں، ساری دنیا سے نرالا بھی ہیں، پیغمبر تو دنیا میں بہت آتے رہے، لیکن میرے پیغمبر آپ کو تو ہم نے امام الانبیاء بنا کے بھیجا ہے، ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو معراج والا نبی بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو جو کچھ عطا کرنا ہے، جو کچھ عطا کیا ہے، ہم خود ہی کہہ رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ چن چن کے ہم ساری چیزیں آپ کو عطا کر رہے ہیں، جن جن کی ساری دنیا سے شان نرالا اور اعلیٰ ہے، وہ چیزیں ہم نے آپ کو عطا کی ہیں۔ آپ کو ہم نے شہر عطا کیا ہے تو دنیا سے اعلیٰ، ہم نے آپ کو معراج عطا کیا ہے تو دنیا سے اعلیٰ اور نرالا، ہم نے آپ کو یار عطا کیے ہیں تو ساری دنیا سے اعلیٰ، ہم نے آپ کو صدیق عطا کیا ہے تو ساری دنیا سے بالا، ہم نے آپ کو فاروق عطا کیا ہے تو ساری دنیا سے نرالا، ہم نے آپ کو ازواج عطا کیے ہیں تو ساری دنیا سے نرالا، ہم نے آپ کو احباب عطا کیے ہیں تو ساری دنیا سے نرالا، ہم نے آپ کو معجزات عطا کیے ہیں تو ساری دنیا سے نرالا، ہم نے آپ کو صلوات عطا کیے ہیں تو ساری دنیا سے نرالا، ہم نے آپ کو جماعت عطا کیا ہے تو ساری دنیا سے اعلیٰ۔ پھر میرے پیغمبر میں کیوں نہ کہوں، جب ساری چیزیں ہم آپ کو نرالا ساری دنیا سے اعلیٰ عطا کر رہے ہیں، تو پھر ہم نے جو آپ کو کتاب عطا کی ہے ساری دنیا سے اعلیٰ کتاب عطا کی۔ سبحان اس لیے میرے رب نے کیا فرمایا، فرمایا وَلَقَدْ، ابو العباء موجود ہے یہاں، اللہ رب العزت نے 3 قسمیں اٹھائیں، لام تحقیق کا، پھر قد تحقیق کا، پھر آتینا ماضی کا سیغہ، جمع متکلم میرے رب نے استعمال فرمایا، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ میرے پیغمبر عظمت والی تو بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ رب العزت نے خصوصاً قرآن پاک کے اندر 4 چیزوں کو عظمت والا قرار دیا ہے۔ ذرا میری طرف توجہ کیجئے، وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ رب العزت نے خود اپنے متعلق فرمایا، اللہ فرماتے ہیں
يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. میں اللہ عظمت والا ہوں. اور اللہ رب العزت نے دوسرے نمبر پہ فرمایا وہ لوگوں فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اللہ خود بھی عظمت والے, اس کا عرش بھی عظمت والا. اور تیسرے نمبر پہ اللہ پاک فرماتے ہیں کا لالا لالا خلق عظیم. آپ بھی میرے پیغمبر عظمت والے, اللہ خود بھی عظمت والا, اس کا عرش بھی عظمت والا, اس کا نبی بھی عظمت والا. وہ کتنی عظمت والا نبی میرے رب نے بنایا ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. اتنی عظمتیں میرے رب نے دی, کسی اور کو اللہ نے عظمتیں وہ عنایت نہیں فرمائی. تو اللہ فرماتے ہیں عظمت والے نبی کو میں قرآن دے رہا ہوں تو اس کے لیے بھی میں اعلان کر رہا ہوں لَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اتنی چیزیں عظمت والی اللہ نے ارشاد فرمائی. اب 4 چیزوں کے متعلق تو ساری رات لگ جائے. میں نے ایک عظمت والی کتاب کے متعلق ذرا اشارہ ہی کرنا ہے بس. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر چونکہ یہ عظمت والی کتاب میں نے آپ کو عنایت فرمائی ہے, یہ کتنی عظمت والی کتاب ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب یہ کتنی عظمت والی کتاب ہے. یہ عظمت والی کتاب کے ساتھ جن کو نسبت ہو جائے گی ان کی عظمتیں بھی میں بڑھا دوں گا, ان کی عزتیں بھی میں بڑھا دوں گا. اللہ کس طرح ان کی عظمتیں بڑھیں گی, کس طرح ان کی عزتیں بڑھیں گی. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر اس طرح میں ان کی عظمتیں بڑھا دوں گا. ہوں گے وہ بکریوں کے چرانے والے, ہوں گے وہ اونٹوں کے چرانے والے, لیکن عزت عظمت والی کتاب کے ساتھ جب ان کو نسبت ہو جائے گی تو میں ان کے متعلق اعلان کر دوں گا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میرے پیغمبر چونکہ یہ عظمت والی کتاب میں نے آپ کو عطا کی ہے, اس کے ساتھ جس چیز کو نسبت ہوتی رہے گی اس کی عظمتیں بھی میرا رب بڑھاتا جائے گا. اب ذرا غور کریں نا, بلال کو کون جانتا, سہیب رومی کو کون جانتا, سلمان فارسی کو کون جانتا, ابو بکر صدیق کو کون جانتا, عمر فاروق کو کون جانتا, عثمان غنی کو کون جانتا, وہ خالد کو سیف اللہ کون کہتا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کی نسبت ہوتی گئی عظمت والی کتاب سے. میں نے ان کو اتنی عظمتیں ارشاد فرما دی, ان کو میں نے اتنی عظمتیں عنایت فرما دی. آیا تو ابو بکر تھا, قرآن کو سینے سے لگایا تو صدیق بنتا گیا. آیا تو عمر تھا, آیا تو عمر تھا, قرآن کو سینے سے لگایا تو فاروق بن گیا. آیا تو عثمان تھا, قرآن کو سینے سے لگایا تو ذوالنورین بن گیا. آیا تو وہ جناب والا علی تھا, چلا گیا جب قرآن کو سینے سے لگایا تو شیر خدا بن گیا. جب آیا تو بلال تھا لیکن قرآن کو سینے سے لگایا تو اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں بلال یار تیری تو اتنی بڑی عظمت ہے, میں معراج والی راہ جب جنت کے اندر گیا تو میں نے وہاں جوتوں کی کھسکساہٹ سنی, آوازیں سنی, اور پھر میں نے وہاں ادھر ادھر دیکھا, شمال میں دیکھا, جنوب میں دیکھا, مشرق میں دیکھا, مغرب میں دیکھا, میں نے نیچے دیکھا, اوپر دیکھا, لیکن چلنے والا نظر نہیں آیا. میں نے